السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں خالد انم اور آپ دیکھ رہے ہیں ونس اپون اے ٹائم وتھ خالد انم۔ دوستو، آج جو قصہ اور واقعہ ہم آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں وہ قرآن کے 30ویں پارے میں ایک سورہ ہے جس کو ہم سورہ فیل کہتے ہیں۔ یہ وہ واقعہ ہے جو اس سورہ میں جس کی نشاندہی کی گئی ہے۔ فیل جو ہے عربی کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ایلیفنٹ کا ہے، یعنی انگریزی میں ایلیفنٹ، اردو میں ہاتھی۔ دوستو، تاریخ کی کتابوں میں آپ ایک ڈیٹ پڑھیں گے، 1 عام الفیل، یعنی یہ وہ سال ہے جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھی والوں کے واقعے کے 1 سال بعد، ٹھیک ہے نا۔ یہ اتنا امپورٹنٹ اور اتنا جسے کہتے ہیں کہ گہرے نقش چھوڑنے والا واقعہ ہے۔ اور میں آپ کو مزیدار بات بتاؤں، اللہ پاک آپ لوگوں کو مکہ مدینے کی زیارتیں کرائے، آپ لوگ جائیں حج یا عمرہ پہ، تو اگر آپ کو کوئی اچھا گائیڈ مل جائے تو اس سے پوچھئے کہ تو وہ جگہ میں نے بنفس نفیس خود دیکھی ہے جہاں یہ واقعہ ہوا تھا۔ یہ تقریباً کوئی 25-30 کلومیٹر دور مکہ سے، یعنی کعبہ سے وہ جگہ موجود ہے جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے کیا حشر کیا ہاتھی والوں کے ساتھ، ہے نا؟ تو کیا حشر کیا، اس کی تھوڑی ڈیٹیل میں ہم جاتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ اللہ نے اس کے اوپر ابابیلیں بھیجیں اور ان کو کاسف معقول کھائے ہوئے بھوسے کی طرح مامال کر دیا۔ ایتھوپیا جسے کہا جاتا ہے، یعنی اس کو افریقن کنٹری، بالکل سعودی پیننسولا سے جڑی ہوئی ہے، وہاں پہ کعبے کی بڑی اہمیت ہمیشہ سے رہی ہے، یعنی اسلام کے آنے سے پہلے بھی، کیونکہ کعبہ جناب آدم علیہ السلام کے زمانے سے موجود تھا، اس کے نقوش مٹ گئے تھے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ تعمیر کیا تھا، اس میں نشانی بھی ہے، مقام ابراہیم بھی ہے، اس میں مناسک حج ہوتے ہیں، صفا مروہ بھی ہے، تو اس کی ہمیشہ سے ایک امپورٹنس رہی ہے اور انشاءاللہ تا قیامت رہے گی۔ تو جو ارد گرد کے لوگ تھے، اور چونکہ ہر سال حج کے سیزن میں ہی وہاں لوگ آتے تھے، گو کہ اس حج کی نوعیت کو بدل دیا گیا تھا، انسان نے پھیر دیا تھا، وہاں کاروبار ہوتے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ 360 بت رکھ دیے گئے تھے اور ان بتوں پہ چڑھاوے ہوتے تھے اور ٹریڈ ہوتا تھا اور کاروبار ہوتا تھا۔ تو جو ارد گرد کے جو بادشاہ تھے وہ اس سے ذرا سے خائف تھے، یعنی جیلس ہوتے تھے اور ڈسٹرب تھے کہ یار یہ کیا بات ہے، کہ لکڑی کا پتھر کا چھوٹا سا وہ بنا ہوا ہے مٹی کا، اور لوگ جوک در جوک وہاں پہ چلے آتے ہیں۔ اس کے باوجود ہوا یہ کہ بادشاہوں کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے، ہوتا تو وہ ہے جو اللہ چاہے گا۔ تو ہوا یہ کہ ایک افریقن کنگ تھا، اس نے کہا کہ اچھا میں اس کا توڑ پیدا کرتا ہوں۔ اس کا نام تھا ابراہا، ٹھیک ہے نا۔ تو ابراہا نے یہ کیا کہ ایک بہت بڑا کلیسا، یعنی اسی طرح کا عبادت کے لیے گھر ایک بہت بڑا اپنے ملک میں بنایا، اور لوگوں میں کہا کہ سب یہاں پہ آئیں گے، اور پھر سونا لگایا اور ہیرے جواہرات لگائے، اور کیا شان و شوکت اس کی بنائی۔ کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں آپ پڑھیں گے، اپنے والدین سے بھی پوچھیں، اساتذہ بھی پوچھیں، تو قریش کے کچھ لوگ جسے اس زمانے میں لوگ ٹریڈ کے لیے ٹریول کرتے تھے، سفر کرتے تھے، اور وہاں پہ وہ آئے اور اس معبد، یعنی جو اس نے وہ بنایا تھا اپنے دانست میں، ایک کعبے کی ٹکر پہ ایک گھر بنایا تھا کہ لوگ یہاں آئیں گے، اور وہ لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ تو وہ بیچارے باہر بیٹھے تھے، خیمہ لگا کے، اس زمانے میں خیموں میں بیٹھتے تھے، اور وہ آگ جلائی بھی تھی، تو ان جو قافلے والوں کے کچھ آگ سے ہوا چلی، یہ بھی اللہ کے کام ہوتے ہیں، اللہ کے مقابلے پہ آیا تھا نا وہ چنگاری اڑی، اور اس نے وہ لکڑی کے اس آدمی نے عبادت گھر بنائے تھا ابراہا نے، اس کو آگ لگ گئی، پوری رات وہ آگ لگی، جل گئی، وہ لوگ ڈر گئے، وہ قافلے والے اٹھ کے راتوں رات بھاگے،
صبح وہ اس بادشاہ اٹھا اور شدید تیش میں اس نے کہا یہ کیسے ہوا؟ تو لوگوں نے بتایا بھائی اس طرح قریش کے کچھ لوگ آئے تھے مکہ سے اور انہوں نے ان کی شرارت ہے، حالانکہ جان بوجھ کے نہیں کیا تھا انہوں نے۔ اب تو اس نے کہا اب وقت آ گیا کہ میں بھی کعبے کو ڈھا دوں گا۔ اب اس نے کعبے کو ڈھانے کی جو ٹھانی، اس نے اپنے ساتھ ہاتھی لیے۔ یعنی مکہ والوں نے آج تک، یعنی عرب والوں میں حجاز کہا جاتا ہے، آج تک ہاتھی دیکھے نہیں تھے، کیونکہ ایلیفنٹس تو یا تو افریقہ میں ہوتے تھے یا انڈیا میں ہوتے تھے۔ وہ ہاتھیوں کی فوج لے کے، حبشیوں کے جھنڈ لے کے کعبے کو توڑنے کے لیے آیا کہ آج میں کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ اب جب کعبے والوں کو پتہ چلا تو جناب وہاں تو بالکل ایک سراسیمہ سی کیفیت ہو گئی، گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، اور پورا مکہ خالی ہونے لگا، لوگ پہاڑوں پہ دوڑنے لگے۔ ایک گھر تھا بنی ہاشم کا وہاں پہ، اور جناب عبد المطلب جو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جو کعبے کے متولی تھے، وہ وہاں رکے، بی بی آمنہ وہاں رکی، یعنی بنی ہاشم وہاں ٹھہرا رہا۔ اچھا، اس دوران جناب عبد المطلب چونکہ کعبے کے متولی تھے، اور وہ جب بھی لوگ حج پہ آتے تھے وہ ان کی ڈیوٹی ہوتی تھی کہ وہ حاجیوں کو کھانا کھلائیں اور پانی کا بندوبست کریں، اور وہاں زمزم تھا، چاہ زمزم، چاہ کہتے ہیں کنویں کو، ہے نا۔ تو ان کے کچھ اونٹ سے وہ ابرہہ کے فوجیوں نے چوری کر لیے، اٹھا کے لے گئے۔ کسی نے ان کو بتایا تو انہوں نے کہا اچھا میں جاتا ہوں وہاں پہ بات کروں۔ تو جناب عبد المطلب علیہ رحمہ وہاں گئے، اور انہوں نے جا کے، جب ابرہہ کو پتہ چلا کہ بھائی کعبے کا جو متولی ہے، بادشاہ ہے وہاں کا، وہ آیا ہے مجھ سے ملنے، تو اس نے کہا میرا پہلے تخت سجاؤ۔ اس نے زرق برق لباس پہنا، سونا چاندی اور قالین بچھائے اور ایک دربار سجایا، اور جناب عبد المطلب آرام سے اونٹ پہ بیٹھ کے آئے اور کہا کہ بھائی، اس نے کہا اچھا آؤ تم معافی مانگنے آئے ہو، دیکھو باقی لوگوں نے مجھ سے معافی مانگی، میں نے معافی دے دی ان کو، اگر تم مجھ سے معافی مانگتے ہو تو میں تمہارا کعبہ بھی چھوڑ دوں گا اور تم میری اطاعت قبول کر لو۔ تو جناب عبد المطلب نے، یہ ایمان عبد المطلب بھی ظاہر کرتا ہے، ان کو اللہ پہ بھروسہ تھا، اور انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی، بات یہ ہے کہ تمہارے سپاہیوں نے میرے کچھ اونٹ چوری کر لیے ہیں، حالانکہ وہ جو اونٹ ہیں وہ میں نے حاجیوں کے لیے رکھے ہیں کہ حج جب ہوگا وہ آئیں گے، ان کی غذا ہے، میں ان کو کھلاؤں گا وہ پکا کے اللہ کی راہ میں، تو میں صرف وہ لینے آیا ہوں، مجھے باقی تو کوئی چیز سے غرض نہیں ہے۔ ابرہہ یہ سن کے شدید طیش میں آ گیا، اس نے کہا ارے تم عجیب آدمی ہو، میں تمہارے کعبے کو گرانے آیا ہوں اور تم مجھ سے یہ اونٹوں کی بات کر رہے ہو، اب تو میں بالکل نہیں چھوڑوں گا۔ تو جناب عبد المطلب نے کہا کہ بات سنو، اونٹ میرے ہیں، مجھے ان کی فکر ہے اور میں ان کو لینے آیا ہوں، اور جس کعبے کو گرانے کی تم بات کرتے ہو اس کا بھی ایک مالک ہے، وہ جانے، اس کا کعبہ جانے، میرا کیا لینا دینا اس سے۔ So till next time دوستو، آپ سے اجازت لیتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، فی امان اللہ۔